بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نور کی مبارک آیات کی وضاحت کا جو سلسلہ چل رہا تھا، آج اس کی آیت نمبر 11 اور اس کے بعد ہے. آیت نمبر 11 سے بعد آیتیں ہیں. یہاں پر یہ بات واضح کر دوں کہ اب تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ گویا آج جو بیان ہو رہا ہے اس کے لیے بطور مقدمہ کے ہے. آج آیات کے اندر جس موضوع کو بیان کیا گیا ہے، اصل گویا کی اس سورت کے نازل کرنے کا مقصود یہ آیات ہے. اور ان آیات سے پہلے جن آیات کا ذکر ہوا، مثال کے طور پر زنا کی خرابی کا ذکر ہوا، زانی کی سزا کا ذکر ہوا، زانی اور زانیہ کسی معاشرے میں کس قدر غیر مرغوب، کس قدر وہ ذلیل ہوا کرتے ہیں، اس کا بھی ذکر ہوا کہ ایک مومن کے لیے ان کے ساتھ شادی کرنا بھی جائز نہیں ہے. اسی کے ساتھ یہ بھی بیان ہوا کہ بہت سے لوگ بعض پاکباز عورتوں پر یا شریف مردوں پر بغیر کسی وجہ حق کے الزام لگا دیتے ہیں اور زنا کی تہمت لگا دیتے ہیں. لہذا ان کا کیا حکم ہے یہ بیان ہوا. اسی طریقے سے بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کبھی حق اور کبھی باطل، ایسا کم ہوتا ہے لیکن عموماً حق ہوتا ہے، اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں زنا کی. اس کا کیا حکم ہے یہ بیان ہوا. یہ کیوں بیان ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ ایک شریف اور پاکباز عورت کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک منافقین نے زنا کی تہمت لگائی تھی اور کچھ سیدھے سادے مسلمان اس میں شریک ہو گئے تھے، جس کو تعبیر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبره منهم له عذاب عظیم. ان الذین جاءوا بالافک، بلا شبہ وہ لوگ جو لے آئے ہیں افک کو. افک کا معنی ہوتا ہے الٹنا، یعنی ایسا قضیہ لے کر کے آئے ہیں کہ حقیقت اس کے بالکل الٹی ہے. جو مسئلہ جو صورت وہ بیان کر رہے ہیں حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. اسی لیے یہاں افک سے مراد کیا ہے؟ جھوٹ اور زنا کی تہمت ہے. تو ان الذین جاءوا بالافک، تم میں سے جو لوگ افک کا قضیہ لے کر کے آئے ہیں یا افک کا معاملہ پیش کر رہے ہیں یا یہ کہیے کہ تہمت لگا رہے ہیں، عصبۃ منکم، وہ تمہیں میں سے ایک جماعت ہے، باہر کے لوگ نہیں ہے. عصبہ کہتے ہیں ایسی جماعت کو جو ایک سے لے کر تقریباً 9-10 کے عدد کو ہوا کرتی ہے، یعنی ان کی تعداد اتنی ہے. اور منکم، اے مسلمانوں، وہ تمہاری جماعت سے ہی ہے، کہیں باہر سے یہ نہیں آئے ہیں.
اور تمہاری جماعت سے ہونے کا معنی یہ ہے کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آدمی خود اپنی جماعت کی بے عزتی کو نہیں برداشت کرتا۔ تو عصبۃ منکم، تمہاں میں ہی سے ایک جماعت ہیں، لا تحسبوہ شرا لکم، اس قضیہ افک کو تم لوگ شر نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لا تحسبوہ شرا لکم، اس کو یعنی کس کو؟ اس افک کے معاملے کو تم اپنے لیے شر نہ سمجھو، بلکہ کیا ہے وہ؟ خیر لکم، وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ لکل امرئ منہم، ان میں سے ہر آدمی کے لیے، لکل ہر ایک کے لیے، امرئن آدمی انسان آدمی، منہم ان میں سے، کن میں سے؟ اسی عصبہ میں سے، اسی جماعت میں سے، یعنی جس جماعت نے افک کا معاملہ پیش کیا ہے، تہمت لگائی ہے، تو لکل امرئ منہم، ان میں سے ہر ایک کے لیے، ما اکتسب من الاثم، ما اکتسب، جو کچھ کمایا ہے، اثم گناہ میں سے، یعنی جس مقدار میں اس نے گناہ کیا ہے، اس کو اس کے لحاظ سے جرم کیا، اس کے لحاظ سے اس کو گناہ ملے گا، اس کو اس کا حصہ ملے گا۔ والذی تولی کبرہ منہم، اور وہ شخص، والذی اور وہ شخص، تولی کبرہ، کبر کا معنی ہے، جیسے کبر کے معنی ہوتا ہے تکبر کے، ویسے کبر کے معنی عربی میں ہوتا ہے بڑی چیز کی، کسی چیز کے بڑے حصے کے، کسی واقعے کے بڑے ذمہ دار کے، کسی حادثے کے میں بڑا رول ادا کرنے والے کے۔ تو والذی تولا، اور وہ شخص تولا کبرہ، وہ جو ان میں سے بڑے حصے کا بوجھ اٹھایا ہے، بڑے حصے کا ذمہ دار ہوا ہے، ولی ہوا ہے، یعنی بڑا ارتکاب کیا ہے، اس کی افک، یعنی وہ جو افک کا معاملہ ہے اس میں زیادہ اس کا حصہ رہا ہے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے درد بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گناہ تو ہر ایک کو جیسا کہ اس نے کیا اس کو اتنا گناہ ملنے والا ہے، البتہ جس نے اس میں بڑا رول ادا کیا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ عذاب عظیم ہے۔ ساتھیو، اس آیت کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ اور بڑا ہی المناک واقعہ ہے۔ جو صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور اس سے مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر زنا کی تہمت لگانا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہے افک، اسی لیے مشہور ہو گیا ہے افک عائشہ، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جھوٹ، اس لیے افک اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ بالکل پاک صاف تھیں، اس کے بالکل برعکس انہیں متہم کیا گیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، بلکہ یہاں سے لے کر کے اگر آپ چلے جائیں 26 آیت تک، یعنی 16 آیتیں، خاص طور پر 10 آیتیں تو بالکل صراحت کے ساتھ اس سلسلے میں وہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں ہیں، اور باقی جو آیتیں اسی واقعے کے اوپر تفسیرہ کے طور پر ہیں۔ بلکہ اگر پوری صورت دیکھیے تو اسی حادثے سے متعلق اس سے احکام جو ہوتے ہیں اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے، لیکن وہ واقعہ ہے کیا ساتھیو؟ اس کی طرف تفصیل میں اگر جائیں گے تو آج کیا کل کی مجلس بھی اسی میں ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ صحیح بخاری کے اندر جو طویل ترین حدیثیں ہیں ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے جس میں مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر افک کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ بعض لوگوں نے نعوذ باللہ من ذالک صرف اپنی عقلی بنیاد پر، کوئی نقلی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، وہ لوگ عقل کی پوجا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کو اصل معبود نہ مان کر کے، وحی الہی کو اصل معبود نہ مان کر کے
وہ اصل میں پوجا کس کی کرتے ہیں؟ عقل ہے. جو آیت اور جو حدیث ان کے عقل کے اوپر پوری اترتی ہے، ان کی عقل اس کو سمجھتی قبول کرتی ہے، اس کو تو صحیح مان لیتے ہیں، اور جو حدیث اور آیت ان کے عقل پر پوری نہیں اترتی، کھری نہیں اترتی، اس کا وہ انکار کر دیتے ہیں. جس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی عقل کی پوجا کر رہے ہیں، نہ کہ وحی الہی کی پوجا کر رہے ہیں. تو یہ بات واضح کر دوں کہ ان میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صرف ہشام ابن عروہ ہیں، اور ان سے زہری نے روایت کیا ہے، اور زہری کی روایت ہشام ابن عروہ سے مقبول نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ لمبا قصہ ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا. اور اسی کو بنیاد بیان بنا کر کے وہ لوگ حضرت عائشہ کی عمر کے اوپر بھی حملہ کرتے ہیں. لیکن یہ بات واضح کر دوں کہ صحیح بخاری ہی کے اندر حضرت عائشہ سے اس حدیث کو 5 تابعین نے روایت کیا ہے. زہری نے 1 سے نہیں 5 تابعین کا ذکر موجود ہے اسی حدیث کے اندر، جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے. اور اگر تمام دوسری کتابوں کو دیکھا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر وضاحت کی ہے، 10 تابعین نے مائی عائشہ سے اس واقعے کو نقل کیا ہے. اب اگر ایسا واقعہ جس کو ایک آدمی سے 10 تابعی نقل کریں وہ جھوٹا ہو جائے نعوذ باللہ من ذالک، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی چیز سچ مانی جائے گی، الا یہ کہ آپ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو متہم کرنا شروع کر دیں. اس کے علاوہ مائی عائشہ کے علاوہ 5 اور صحابہ نے، 1 2 نہیں 5 اور صحابہ سے مروی ہے یہ واقعہ، مختصر کہیں پر ہے اور کہیں پر مطول ہے. تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ واقعہ جس کی طرف قرآن مجید میں یہاں پر اشارہ ہے، وہ واقعہ سند کے لحاظ سے، علم حدیث کے اصول اور قواعد اور ضوابط کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن وہ واقعہ ہے کیا؟ اصل میں اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے، تفصیل کے لیے کسی بھی کتاب میں یا سیرت کی کتاب کے اندر دیکھ لیں گے، اور شاید نیٹ کے اوپر میرا اس پر ایک مفصل جو ہے ایک درس بھی ہو، حدیث افک اور اس سے ماخوذ فوائد کے نام سے، وہ اس کا تو اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے. مائی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جانا چاہتے تھے تو اپنی ازواج مطہرات کے درمیان میں قرعہ اندازی کرتے تھے، جس کا نام نکلتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر کے اپنے ساتھ جایا کرتے تھے. تو غزوہ بنو مستلق یا غزوہ المریسی کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا ہوا تو قرعہ میرے نام نکلا اور میں آپ کے ساتھ گئی. واپسی میں ایک جگہ مدینہ منورہ سے کچھ پہلے ایک جگہ فوج نے پڑاؤ ڈالا. اس وقت صورتحال یہ ہوتی تھی کہ رات کے ابتدائی حصہ گزر جانے کے کچھ دیر بعد قافلے ٹھہرتے تھے، آرام کرتے تھے، پھر فجر کا وقت ہونے سے کچھ پہلے ہی کوچ کر دیا کرتے تھے تاکہ اندھیرے میں اور ٹھنڈے میں یہ سفر طے کر لیا جائے. مائی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ میں چونکہ ابھی نوجوان تھی، بچی تھی، جسم میرا بہت ہلکا تھا، اب پردے کا حکم نازل ہو گیا تھا، اس لیے میں پردہ کرتی تھی. تو ہوتا یہ تھا کہ ایک حوض میں رہتی تھی، بیٹھتی، اور کچھ لوگ اسے اٹھا کر کے سواری پر رکھ دیتے اور قافلہ چل پڑتا. تو جب وہاں پر ٹھہرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا اعلان کیا تو ہم نے کہا کہ جب تک قافلہ تیار ہو رہا ہے، کچھ حاجت محسوس ہوئی تو مائی عائشہ نے کہا کہ ایسا کرتی ہوں کہ ذرا میں حاجت سے فارغ ہو جاؤں، جیسا کہ ہر آدمی سوچتا ہے، پھر اس کے بعد چلتے ہیں. کہا کہ میں حاجت سے فارغ ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ظفار کے موتیوں کا کوئی ہار میرے گلے میں تھا اور وہ ٹوٹ گیا ہے. اب میں اس کو تلاش کرنے لگی، تلاش کرنے میں دیری ہو گئی اور میں یہ سوچتی تھی کہ بغیر مجھے لیے تو لوگ جائیں گے نہیں، جب میں پہنچوں گی تبھی لوگ جائیں گے، بغیر میرے کم سے کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوچ نہیں کریں گے.
تو لوگوں کو چونکہ معلوم نہیں تھا، اور شاید یہ غلطی ہوئی مائی عائشہ سے کہ اللہ کے رسول جو ساتھ میں ان کو بتائی نہیں کہ میں حاجت کے لیے جا رہی ہوں، لوگ یہ سمجھے کہ آپ آ کر کے حوض میں بیٹھ گئی ہیں، لہذا اس کو اٹھایا اور لے کر کے اونٹ پر رکھ دیا اور چلتے بنے۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ چونکہ میرا بدن ابھی ہلکا تھا، اس لیے ان لوگوں کو احساس نہیں ہو پایا کہ میں اس میں ہوں یا نہیں ہوں۔ چنانچہ جب میں وہاں سے واپس آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ قافلہ جا چکا ہے، کوئی بھی آدمی موجود نہیں ہے۔ اب میں دائیں گئی بائیں گئی ادھر، لیکن کوئی آدمی موجود نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ جس جگہ پر میں تھی وہیں پر چل کر کے بیٹھتی ہوں، جب لوگ یہ محسوس کریں گے کہ میں نہیں ہوں یا اللہ کے محسوس کریں گے تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے آئیں گے، تو تاکہ ادھر ادھر نہ بھٹکیں مجھے اپنی جگہ پر پا لیں۔ کہاں میں بیٹھی رہی، اتنے میں مجھے نیند آئی اور میں وہیں پر لیٹی اور سو گئی۔ اس وقت ہوتا یہ تھا کہ قافلے کے پیچھے کسی آدمی کو چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ اجالا جب ہو تو وہ وہاں پر دیکھے کوئی آدمی بھٹک گیا ہے، کسی کا سامان چھوٹ گیا ہوگا، کوئی چیز رہ گئی ہوگی، تاکہ اس کا انتظام کرے تب وہ آئے۔ چنانچہ کہتی ہیں کہ میں لیٹی ہوئی تھی کہ میں ایک آواز سنتی ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی۔ کہا میں انا للہ کہنے پر بیدار ہو گئی، اور وہ صحابی صفوان ابن معطل السلمی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، الذکوانی، وہ تھے۔ کہا اللہ کی قسم اس کے علاوہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، کوئی اور بات نہیں کی، صرف کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے وہ ہمیں دیکھ چکے تھے، اس لیے پہچان گئے کہ میں کون ہوں۔ چنانچہ کہا کہ ہم نے اپنے کپڑے کو سمیٹا، وہ اونٹ کو بیٹھائے، اونٹ کے اگلے پیر کے اوپر اپنا پیر رکھا تاکہ اونٹ جلدی اٹھ نہ سکے۔ کہا اللہ کی قسم اس کے علاوہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، کوئی بھی بات نہیں کی، اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے چلتے رہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس وقت پہنچے کہ جب آپ ہم لوگوں سے پہنچنے سے پہلے دھوپ تیز ہو گئی تھی، چاشت کا وقت تھا، اور ایک جگہ پر قیام کیے تھے، تو حضرت صفوان ابن معطل اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے مجھے لے کر کے وہاں پر پہنچ گئے۔ کہا اب اس جنگ کے اندر کچھ منافقین بھی شریک تھے، جن میں عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا وہ بھی موجود تھا۔ اس نے کہہ دیا کہ اچھا اکیلے میں یہ سفر، اس کا مطلب کہ معاملہ کچھ بگڑا ہے، معاملے میں کچھ خرابی ہے، دال میں کچھ کالا ہے۔ حالانکہ اس بیوقوف کو سمجھنا چاہیے تھا کہ دال میں کالا ہوتا تو انسان سر عام ایسے ہی آتا، چھپ چھپا کر کے لوگوں کی مجلس میں آتا۔ اس طریقے سے چور کے داڑھی میں ہمیشہ تنکا رہا کرتا ہے، وہ کبھی ایسے کھل کر کے سامنے نہیں آئے گا، وہ چھپ چھپا کر کے ایسے وقت میں آئے تاکہ لوگوں کو شبہ نہ ہو۔ کہا اب یہ بات اس نے اڑائی، اور اس کے کہنے میں کچھ سیدھے سادھے مسلمان جیسے حضرت حسان ابن ثابت اور مصطح ابن اثاثہ، یہ لوگ آ گئے، اور ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی حمنہ بنت جحش بھی وہ ان میں شامل ہو گئی۔ کہا مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آتے ہی مجھے بخار ہو گیا، میں بیمار ہو گئی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھتی تھی کہ جو آپ کا تعامل میرے ساتھ پہلے رہا کرتا ہوئی بار ہوتی تھی وہ نہیں ہے۔ آپ آتے اور پوچھتے کہ تم کیسی ہو، کیف تیکم کے الفاظ حدیث میں ہیں، میں کہتی ایسی ہوں اور چلے جایا کرتی۔
کہا اس کے علاوہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے، اور کہا مدینہ منورہ کے اندر یہ بات پھیل رہی ہے، لیکن اللہ کی قسم مجھ تک کوئی بات ابھی تک نہیں پہنچی۔ 1 مہینہ گزر گئے، مجھ تک کوئی بات نہیں پہنچی، یہاں تک 1 مہینہ گزر جانے کے بعد جب میری صحت کچھ ہلکی ہوئی تو ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ زاد بہن ام مستح، یعنی مستح کی ماں تھی، ان کے ساتھ میں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلی، اور کہا اس وقت ہم لوگ اپنے گھروں میں قضائے حاجت کی جگہ نہیں بناتے تھے، کسی ہمیں بدبو آتی تھی، جیسا کہ دیہات کے اندر جو ہے یہ ماضی قریب تک رہا ہے، ہم لوگ باہر جایا کرتے تھے۔ تو کہا کہ ایک جگہ ہم لوگ گئے ہوئے تھے اور واپس آ رہے تھے رات میں، تو ام مستح کا پیر پھسلا، ان کی چادر میں اٹکا، تو جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہتی ہیں کہ مستح برباد ہو۔ نے کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں شریک رہے ہیں، اور آپ ان کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں، اور آپ کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی تو بڑی بھولی بھالی سے ہے، تجھے معلوم نہیں کہ تیرے بارے میں وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ پہلی بار تھی جو میرے کان میں یہ بات پڑی۔ میں واپس آئی، میری پریشانی کا اب عالم نہ پوچھئے کہ یہ بات میں پوچھی، اللہ کے رسول کو ہی معلوم ہو گئی ہے یہ بات، لوگوں کو یہ معلوم ہو گئی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ خبر تو پورے مدینہ کے اندر پھیل رہی ہے۔ دوسری صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے پوچھنے کے لیے کیف اتیکم، تم کیسے ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں، کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں؟ کہا میرا مقصد صرف اس حالت سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنی تھی، کہاں تک حقیقت ہے۔ تو کہا جب میں گھر آپ نے اجازت دے دی اور میں گھر گئی، اپنے والد سے پوچھا، اپنی ماں سے پوچھا، تو ماں نے کہا کہ بیٹی دیکھو، جو عورت بھی اپنے شوہر کے نزدیک اس قدر محبوب ہوتی ہے اور اس کی سوکنیں ہوا کرتی ہیں تو اس کے بارے میں ایسی بات اڑائی جاتی ہے۔ بھائی عائشہ کہتی ہے اس کے بعد سے تو میری کیفیت بگڑ گئی۔ کہا پوری رات گزر گئی، میرے نہ آنسو تھمتے تھے اور نہ ہی میری آنکھ میں نیند تھی۔ کہا پورا دل بھی گزر گیا۔ پھر دوسری رات بھی آئی، میں اپنی ماں سے پوچھتی، ابو سے، سارے لوگ خاموش ہیں۔ کہا پھر اس کے 31 رات روتے گزری، پورا دل روتے ہوئے گزرا۔ کہا اللہ کی قسم ولم اقتحل بنومی، ہم نے اپنی آنکھ میں نیند کا سرما تک نہیں لگایا، یعنی میری آنکھ جھپکی تک نہیں، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی ساتھیوں۔ کہا کہ دوسری رات بھی گزر گئی۔ پھر اس کے بعد جب دن آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے، اور بعض روایات میں ہے کہ تحقیق کر لینے کے بعد ہم نے اپنے والدین سے اجازت چاہی کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں واپس۔ اللہ کے رسول کیا کہا، میں آئی تو میری حالت کو جب دیکھ رہے تھے تو میرے والدین بھی میرے ساتھ آ گئے۔ ظاہر بات اس حالت میں بیٹی کو اکیلے نہیں چھوڑا جاتا، خاص طور پر ماں۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میری چارپائی پر بیٹھ گئے۔ اسی درمیان میرے پاس ایک انصاری عورت آئی ہوئی تھی۔ قصے کا اور بھی بہت بڑا حصہ اللہ کے رسول سے خطبہ دینا اور انصار کے 2 گروپوں کا آپس میں یعنی گفتگو، یہاں تک لڑائی تک کی بات آئے، میں چھوڑتے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا اسے جا کر آپ لوگ سیرت کی کتابوں میں یا حدیث کتابوں میں دیکھ لیں گے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میری چارپائی پر بیٹھے۔ کہا اب تک 1 مہینے سے زیادہ گزر گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ابھی تک تقریب بیٹھے نہیں تھے۔ آپ بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا اے عائشہ، اگر تم نے گناہ کا کام کیا ہے، اگر تم سچی ہو جو کچھ تمہارے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بری کر دے گا، اور اگر تم سے غلطی ہوئی ہے
تو اللہ کے حضور توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کہا کہ یہ سننا تھا تو اب میرے آنسو بالکل تھم گئے، گویا کہ جل گئے ہیں آنسو، ایک قطرہ آنسو ہے ہی نہیں میرے۔ ہم نے کہا ابو جان سے کہ آپ جواب دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابو جان نے کہا بیٹی میں کیا جواب دوں۔ ہم نے امی سے کہا آپ جواب دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ امی نے کہا بیٹی میں کیا جواب دوں۔ کہا پھر میں ابھی کوئی خاص قرآن تو یاد کی نہیں تھی، بچی تھی، اٹھی اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کیا اور کہنے لگی، وہ بالکل وہ کیفیت ہوتی ہے وہی تھی مائی عائشہ کی جیسے کوئی زخمی شیرنی ہوا کرتی ہے اور جھپٹے سخت بات کہنی شروع کر دے، اس لیے کہ بالکل اب 1 مہینہ ہو گیا اور یہ صورتحال بالکل جلی کٹی تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں اپنے گناہوں سے بری ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، تو آپ لوگوں کے دل میں چونکہ ایک بات بس گئی ہے، آپ میری تصدیق نہیں کریں گے۔ اور اگر میں یہ کہتی ہوں کہ ہم سے یہ گناہ ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم نے یہ گناہ نہیں کیا ہے، تو آپ لوگ آسانی سے مان لیں گے۔ اب ہمارا اور آپ کا معاملہ ابو یوسف کا ہے۔ کہا یہ غصہ تھا مجھے کہ حضرت یعقوب کا نام تک میری زبان پہ نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے کہا کہ میرا معاملہ اور ابو یوسف کا معاملہ ہے کہ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، یہ کہہ کر کے میں دوسری طرف رک کر کے چارپائی پر لیٹ گئی۔ کہا ابھی چند لمحہ ہی بھی گزرے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ کہا میرے ماں باپ کی کیفیت تو بڑی پریشانی کی تھی، پتہ نہیں کیا معاملہ ہو، اور میں اپنی جگہ پر بڑی مطمئن تھی، مجھے کوئی الجھن اور پریشانی نہیں تھی۔ کہا تھوڑی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھی کہ آپ کے چہرے پر پیشانی پر پسینے آ گئے، اس کا مطلب کہ وحی آئی اور ختم ہو رہی ہے۔ اور جیسے ہی وحی ختم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکراتا ہو رہا اور آپ کہا اے عائشہ خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برات نازل کر دیے، تم بری ہو۔ کہا میرے والد نے کہا اٹھو اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو، میری ماں نے کہا کہ اٹھو اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو، لیکن ہم نے کہا کہ آج میں صرف اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے مجھے بری قرار دیا ہے۔ ساتھیو یہ ہے قصہ جس کی طرف اشارہ ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اب اس قصے کو سامنے رکھ کر کے اس آیت کا مفہوم آپ لوگ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بلا شبہ وہ لوگ جو افک کا جھوٹ ہے، ہم نے کہا اسے افک کہا جو جسے ہمارے ہاں کے سفید جھوٹ کہیے، یعنی جس کے جھوٹ ہونے میں کوئی شبہ ہی نہ ہو، بالکل معاملہ اس کے برعکس ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہنا بالکل برعکس تھا، یعنی کوئی شبہ کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درمیان میں اپنے طور پر اپنی خادمہ سے اور لوگوں سے پوچھ کر کے تحقیق تک کر لی کہ عائشہ کے بارے میں کیا حال ہے۔ تمام ازواج مطہرات سے پوچھا، وہ ازواج مطہرات جن سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایسے کا آنکڑا رہا کرتا تھا، انہوں نے بھی بالکل برات کا اظہار کیا کہ عائشہ کے بارے میں کوئی عیب کی بات نہیں دیکھی گئی آج تک۔ تو اس سے بڑا افک اور کیا ہوگا کہ ایسی عورت کے بارے میں تہمت لگائی جائے، وہ بھی زنا کی تہمت، اور ایک ایسے صحابی سے جو روتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ کی قسم آج تک ہم نے کسی حرام عورت کا کپڑا بھی نہیں پکڑا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو چہ جائے کہ وہ عورت جو میری ماں کی حیثیت سے ہو، اس کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہوں؟ تو اس سے بڑا افک اور جھوٹ کیا ہوگا؟ اسی لیے علماء کہتے ہیں قرآن مجید میں الافک جو ہے، الافک یعنی خاص افک، قرآن مجید میں اس کے علاوہ کہیں اور نہیں وارد ہے، یعنی اتنا بڑا جھوٹ دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے گویا۔ تو ان الذین جاؤوا بالافک، بلا شبہ جو لوگ افک کا معاملہ لے کر کے آئے، یعنی جنہوں نے تہمت کی باتیں کی، تہمت لگائی، عصبۃ منکم، وہ تمہیں میں سے ایک جماعت ہیں۔ اس سے اشارہ
علماء کہتے ہیں 5 آدمیوں کی طرف ہے جن کے نام کی صراحت ملتی ہے، بلکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اور بھی 2 ناموں کا ذکر کیا ہے۔ عبداللہ ابن ابی تھا، زید ابن رفاعہ، یہ دونوں منافق تھے۔ عبداللہ ابن ابی اور زید ابن رفاعہ یہ دونوں منافق تھے۔ تیسرے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور 5ویں حمنا بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ان دونوں منافقوں کے چکر میں اور ان کی بات کو حق سمجھتے ہوئے وہ اس میں ملوث ہو گئے تھے اپنی نادانی یا بعض شیطانی وسوسوں کی بنیاد پر۔ تو ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، وہ لوگ جو افک کا حادثہ یعنی یہ تہمت کا معاملہ لے کر کے آئے ہیں، عصبۃ منکم، تم میں ہی سے ایک جماعت ہیں، اور تم میں سے کہنے سے یہ اشارہ علماء کہتے ہیں یہ کہنا ہے کہ اولاً تو وہ کہیں باہر کے لوگ نہیں، یہ تمہارے ہی میں سے ہیں، ثانیاً یہ تمہارے ہی میں سے مسلمانوں میں سے ہے، حالانکہ ان کے شایان شان ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی اپنے ہی لوگوں کو متہم کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، یہ ایک بلکہ قاعدہ کلیہ کے طور پر ہے، اس کو ہر جگہ فٹ کرنا چاہیے، اور ہر انسان جس کے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی آئے، خاص طور پر ایسی مصیبت اور پریشانی کہ وہ اس کا مستحق نہیں ہے، یعنی کہ بغیر کسی اس کے گناہ کے، بغیر کسی اس کے عمل دخل کے اس کے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحسبوہ، نہ گمان کرو اس کو، شرن برائی، لکم اپنے لیے، اسے اپنے لیے شر نہ سمجھو، بلکہ ہوا خیر لکم، وہی تمہارے لیے بہتر ہے، بل ہوا، بلکہ وہی وہ، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، شر لکم یعنی تم اپنے لیے، لکم سے مراد تمام مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ حادثہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے لیے برا نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے تھا، اور صرف عائشہ ہی کے لیے خیر نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے خیر ہے اس میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لا تحسبوہ شر لکم سے تم لوگ یعنی 5 آدمی مراد ہو سکتے ہیں۔ وہ کون؟ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہا یعنی ام رومان۔ تو یہ جو لوگ تھے یعنی ان لوگوں کے لیے یہ چیز کیا ہے، وہ شر نہیں ہے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہتری کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں ان میں بہتری 5 اعتبار سے ہے، اس میں بہتری جو ہے وہ 5 اعتبار سے ہے۔ وہ 5 کون کون سے ہیں؟ اولاً تو یہ کہ اس کے اندر مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کا ثبوت ہے، اور یہ کتنی عظیم سی بات ہے کہ خالق کائنات آسمان 7ویں آسمان کے اوپر سے کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دے کہ وہ گناہوں سے بری ہے، یہ کتنی عظیم بات ہے، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے خیال سے اس سے بری کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ بعض علماء جب یہ حدیث بیان کرتے یا مائی عائشہ کا قصہ بیان کرتے تو کہتے المبرات من فوق 7 سماوات، یہ وہ ذات ہے جس کی براءت، جس کی پاکی 7ویں آسمان کے اوپر سے نازل ہوئی ہے۔ اسی لیے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں میں اپنی شان اس سے بڑی ہلکی سمجھتی تھی کہ میں اس لائق ہوں کہ میرے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو۔ میں تو سمجھتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خواب دکھا دے گا بس کہ ہاں میں سچی ہوں۔ تو اولاً تو مائی عائشہ کی براءت یہ خیر ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اس کے بارے میں وحی نازل ہوئی قرآن مجید کی یہ 10 آیتیں یا 16 آیتیں جو نازل ہوئی ہیں، جب تک قیامت قائم ہے،
جب تک قیامت ہے یہ مسجدیں اور یہ محراب باقی ہیں، ان آیتوں کی تلاوت کی جاتی رہے گی، ان آیتوں کی تلاوت ختم نہیں ہوگی۔ کم سے کم رمضان میں تو ضرور پڑھا جائے گا، اگر دوسرے دنوں میں کسی کو یاد نہ ہو نہ پڑھے تو رمضان میں تو ضرور پڑھی جائے گی۔ تو دوسرا خیر یہ ہے۔ تیسرا خیر علماء یہ کہتے ہیں کہ ذرا دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی اگر کسی مومن کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے، ایک معمولی سی فکر بھی لاحق ہو، اس کے اوپر اجر دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مائی عائشہ، حضرت ابو بکر، حضرت ام رومان، یہ لوگ جن کے بارے میں جنہیں 1 مہینے سے بعد 40 دن تک جن کو اس میں مبتلا رکھا گیا ہے، کتنی غم، کتنی پریشانی، شاید مائی عائشہ اگر ایماندار نہ ہوتی تو خودکشی کر لی ہوتی، اس لیے کہ معمولی اتہام اور معمولی الزام نہیں تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دن بتلا دیتا کہ عائشہ بری ہیں، لیکن اولاً اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی بشریت کو ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ بشر ہیں، اپنے بارے میں کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ عالم الغیب نہیں ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا، رے لفظ آپ کو تو غیب معلوم ہے نا، آپ اپنے علم کی بنیاد پر بتا کیوں نہیں دیتے؟ نہیں، تو 1 مہینے تک جو اس طریقے سے رہے اور یہ غم اور یہ فکر یہ اللہ کے رسول کو لاحق رہی، مائی عائشہ، ابو بکر صدیق، ام رومان ان کو لاحق رہی، تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا اجر دے گا۔ اور یہ خیر کیا ہے؟ خیر یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے۔ کیا نصیحت ہے؟ کہ ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی مومنہ پاک باز عورت کے اوپر تہمت لگائے۔ اللہ نے اسے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک خیر یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے افطرا پردازی کی تھی، ہر ایک کو اس کے گناہ کی سزا مل گئی اسی دنیا میں۔ تو جو مومن تھا گویا کہ اب اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گئے، اس کے لیے خیر ہے، اس لیے کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب کے مقابلے میں بہت بھاری ہے۔ اور بھی بہت دیگر وجوہات جو ہے علماء نے ذکر کی ہے، لیکن میں صرف انہی 4 یا 5 پر اکتفا کرتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں۔ تو لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، تم اس کو شر نہ سمجھو اپنے لیے بلکہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کوئی بھی مشکل پریشانی کا وقت آئے تو اسے ہر کوئی انسان شر ہی کا پہلو نہیں بلکہ اس کے خیر کا پہلو بھی اسے میں ڈھونڈنا چاہیے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر ایک کے لیے جتنا گناہ کمایا ہے اتنا گناہ اس کو ملنے والا ہے۔ یعنی کسی نے صراحت کے ساتھ الزام لگایا ہے، کوئی یہ بات سن کر کے لوگوں میں عام کرتا رہا، کسی نے یہ بات سن کر کے صرف مسکرا دیا، کسی نے یہ بات سنی اور رد نہیں کیا، ہر ایک کا جرم ہے، اس لیے کہ فوراً رد کرنا چاہیے تھا، ایسی بات زبان سے نکالنی نہیں چاہیے تھی۔ لیکن جس نے جتنا گناہ کیا ہے ہر ایک کو اسی کے حساب سے اجر وہ گناہ اس کی سزا ملنے والی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ لیکن وہ شخص تولا کبرہ منہم، والذی، اور وہ ذات تولا کبرہ جس نے اس کا بڑا حصہ اپنایا ہے، یعنی جس نے بڑا رول ادا کیا ہے، اور وہ کون ہے؟ علماء عموماً کہتے ہیں اور راجح یہی ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین ہے، رئیس المنافقین ہے، اس لیے کہ اس نے یہ فتنہ اسی نے گڑھا تھا، اسی نے یہ بات رکھی تھی۔ تو والذی تولا کبرہ منہم، اور وہ ذات جس نے اس میں سے بڑے حصے کو اپنایا ہے، بڑا رول ادا کیا ہے،
لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت حسان کے اوپر آپ نے تہمت کو 80 کوڑے لگائے، حضرت حمنہ کے اوپر، حضرت مستح کے اوپر، لیکن عبداللہ ابن ابی کے اوپر آپ نے حد نہیں جاری کی۔ دو وجہ اس کی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی منافق تھا، رئیس المنافقین ہے، اس کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا۔ فی الدرک الاسفل من النار، قیامت کے اندر سب سے کے نچلے گڑھے میں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ صراحت کے ساتھ یہ نہیں کہتا تھا کہ عائشہ نے اور صفوان معطل نے ایسا کیا ہے، بس کہ ہاں اس کا مطلب ہے پیچھے رہ جانا اپنے نزدیک کوئی معنی رکھتا ہے، اس کی کوئی وجہ ہوگی، یہ پیچھے رہ جانا، یہ غائب ہو جانا بے معنی نہیں ہے، ایسی بات کہتے تھے، دوسرے لوگ اس کو لے کر کے آگے بڑھ گئے تھے۔ تو علی کل حال والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، لولا ایسا کیوں نہیں، لولا ایسا کیوں نہیں، اذ سمعتموہ جب تم لوگوں نے اس کو سنا، یعنی افک کو سنا۔ اللہ تبارک و تعالی اب مسلمانوں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے جو اس میں شریک رہے، ان کو متنبہ کر رہا ہے کہ تمہاری شایانہ شان نہیں ہے، تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ لولا اذ سمعتموہ جب تم لوگوں نے اس کو سنا، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے گمان کیا، یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں نے گمان کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہ رہا ہے کہ مومن مرد مومن عورتوں کی یہ شان نہیں ہے۔ تو لولا اذ سمعتموہ تو کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب تم لوگوں نے اس کو سنا تو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بانفسہم خیرا اپنے بارے میں خیر کا گمان رکھنا چاہیے، اپنے بارے میں خیر کا گمان رکھنا چاہیے۔ اس آیت کا 3 مفہوم ہو سکتا ہے، اپنے بارے میں خیر کا گمان رکھنا چاہیے، یا خیر کا گمان کیوں نہیں رکھا، یعنی جب کس کو سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے بارے میں خیر کا گمان کیوں نہیں رکھا، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اولا تو اپنے بارے میں کہہ کر کے یہ پوری جماعت مسلمین کو مراد لیا، خود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے قرآن مجید میں ہے فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تم اپنے اوپر سلام کرو، یعنی اپنے اہل خانہ کے اوپر سلام کرو۔ تو گویا اس لیے کہ تمام مسلمان کے ہاں ایک نفس اور ایک جان کے طریقے سے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ قتل کرو نہیں ہے، یعنی اپنے سامنے والے قتل کرو، وہ تم کو قتل کریے معنی ہے۔ قرآن مجید میں تو انفس بول کر کے یعنی اپنے آپ کو، دوسروں کو، سامنے والے کو قتل کرنا مراد لیا گیا ہے، اور قرآن میں کئی جگہ یہ تعبیر ہے۔ تو پہلا معنی تو یہ ہے کہ جب مومنوں نے یہ بات سنی، تو جب تم لوگوں نے اس بات کو سنا تو آخر کیوں مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھا، یعنی اپنی جماعت کے بارے میں، مائی عائشہ کے بارے میں ایسا گمان کیوں نہیں رکھا سچا، کیوں برائی کے اوپر اس کو محمول کرنے لگے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کے بارے میں، اپنے آپ کے بارے میں یعنی خود سوچے کہ کیا اگر وہ صفوان ابن معطل کی جگہ خود ہوتا، یا کوئی مسلمان عورت حضرت عائشہ کی جگہ خود ہوتی تو ایسا عمل کرتی؟ ظاہر بات کہتا میں نہیں ایسا کرتا، میں ایسا نہیں کرتا، جیسا کہ اس بارے میں تفسیر طبری وغیرہ میں منقول ہے کہ جب یہ خبر مدینہ منورہ میں پہنچی تو ایک دن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام ایوب انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ام ایوب، یہ بتاؤ کیا تم یہ کام کر سکتی ہو اگر ایسا معاملہ آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو ایسا نہیں کر سکتی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ عائشہ تم سے اچھی اور صفوان بن معطل مجھ سے اچھے ہیں، تو میں ان کے بارے میں کیوں گمان کروں کہ انہوں نے ایسا غلط کام کیا ہے؟ تو گویا یہ کرنا تھا کہ ظن المؤمن والمؤمنات بانفسہم خیرا، مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے بارے میں خیر کا گمان کیوں نہیں رکھا کہ جیسے مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، ایسے عائشہ اور صفوان بھی اس سے بری ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔
اور تیسرا ایک عجیب نقطہ مفسرین نے یہ رکھا ہے کہ ظن المؤمنون بانفسہم خیرا، مومن مردوں اور عورتوں اپنے بارے میں کہ کیا اگر اس اپنی ماں کے ساتھ تنہا ہو ایسے تو یہ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔